السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ اور وہ لوگ جو اسے جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تعلقات کے جوڑنے کا فرمایا ہے جن کے جوڑنے کا صرف یہ نہیں حکم کہ جوڑنا ہے، بلکہ قائم رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تعلقات جوڑے اور پھر قائم رکھے، یعنی ایک مومن، ایک حقیقی مومن جسے اللہ تعالیٰ نے مومنانہ فراست بخشی ہے، اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ایسے کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے۔ بس جب وہ ایک دفعہ ایک مومن ہے، حقیقی مومن ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان تعلقوں کو جوڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، تو پھر ان پہ دمام اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک صاحب عقل اور حقیقی مومن کی نشانی یہ ہے کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی ان تعلقات کو قائم کرتے ہیں جن کے قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس حصہ آیت کی وضاحت کرتے ہوئے خلاصتاً اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور محبت میں کمال حاصل کر کے اس کے حکم اور اس کی ہدایت کے ماتحت مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مخلوق سے رشتہ اتحاد و اخوت اور احسان جوڑتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور محبت و کمال اس لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یخشون ربہم و یخافون سوء الحساب، کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے
خوف رکھتے ہیں، اپنے رب کی خشیت دل میں رکھتے ہیں. اور خشیت لغت میں کسی اعلیٰ صفات والی چیز کے کمال و حسن کو پہچاننے کے بعد اس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کے خوف کو کہتے ہیں، کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. یعنی خشیت اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ اس چیز کی معرفت حاصل ہو جس سے خوف کیا گیا ہے. نیز خوف نقصان یا ضرر کا نہ ہو، بلکہ اس وجہ سے ہو کہ انسان یقین کرے کہ وہ چیز نہایت اعلیٰ اور عظمت والی ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے اس کا قرب کھو بیٹھوں. اور سب سے اعلیٰ اور عظمت والی چیز زمین و آسمان میں ایک مومن کے نزدیک خدا تعالیٰ کی ذات ہے. بس اس کے علاوہ نہ کوئی چیز ہے اور نہ ہو سکتی ہے. جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا کہ مومن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اس کی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ ایک مومن کی نشانی ہے. بس یہ خشیت اور برے حساب کا خوف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مخلوق کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایک مومن کو دامنگیر ہوتا ہے. اور ہونا چاہیے، یہی جیسا کہ میں نے کہا یہی مومن کی نشانی ہے. وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہو، اس کو دھتکار دے. عموماً یہی کہا جاتا ہے، بلکہ ایک حقیقی مومن نہ بھی ہو، تھوڑا سا بھی ایمان ہو تو یہی چاہتا ہے. لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کے خوف کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکارے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا نہیں کرتے. جو حکم اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا دیا ہے ان کو حقیقی رنگ میں جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ تضاد ہے جو دنیا میں اکثر مسلمانوں کی اکثریت میں نظر آتا ہے. یہ خواہش اور دعویٰ کے باوجود نظر آتا ہے. اور احمدیوں کے بارے میں بھی ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس تعریف کے اندر آتے ہیں جو مومن کی اللہ تعالیٰ نے بتائی. بس ہمیں بھی اس بارے میں اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے. اس وقت میں صرف مسلمانوں کے اوصاف میں سے بھی صرف ایک وصف کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح ارشاد ہے کہ مسلمان کی کیا خصوصیت ہے اور اس میں یہ ہونا چاہیے. مومن کی خصوصیت میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے یہ جو بیان فرمائی گئی ہے. تو اس کے بارے میں پہلے میں عمومی طور پر مسلمان ممالک کے حوالے سے کچھ کہوں گا جہاں علماء اور حکمرانوں نے اسلام اور ایمان کے نام پر اس فرض یا خصوصیت کی پامالی شروع کی ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی مومنین کی یہ نشانی ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں بے انتہا رحم، ملاطفت اور نرمی کرنے والے. جیسا کہ میں نے کہا اس حکم کی یا مومنین کی نشانی کی جس طرح مذہب اور اسلام کے نام پر پامالی ہو رہی ہے وہ کسی ایک ملک میں نہیں، تقریباً تمام مسلم دنیا میں یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. کہیں کم ہے
کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے ذاتی مفادات اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش پر حاوی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی حالت دیکھ لیں، درجنوں روزانہ قتل ہو رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ اگر گزشتہ چند سالوں کی قتل و غارت کی تعداد جو آپس کی لڑائیوں اور حملوں کی وجہ سے ہوئی ہے ان کو جمع کیا جائے تو ہزاروں میں ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت میرے پاس کے حقیقی اعداد و شمار تو نہیں ہے، لیکن اخباروں سے پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ روزانہ درجنوں میں قتل ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہر سال خودکش بموں سے سینکڑوں، بلکہ شاید سینکڑوں سے بھی تعداد آگے نکلے، ہزاروں میں پہنچ گئی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ خدا کے نام پر اور دین کے نام پر ہو رہا ہے، کیونکہ رحماء بینہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک خصوصیت بتائی ہے کہ اشداء علی الکفار، کہ کفار کے خلاف جوش رکھتے ہیں، ان کے لیے سختی ہے۔ اس لیے علماء سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی کافر بنا کر اس کے خلاف جو چاہے کر لو، لائسنس مل گیا ہمیں۔ تو جب ایسی سوچیں ہو جائیں، ایسے معیار ہو جائیں، تو کفر کے فتوے لگانے والے خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کفر کے فتوے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں بظاہر ابھی امن کی حالت ہے، اس لحاظ سے کہ حکومت اور عوام کی لڑائی نہیں ہے، لیکن جن ملکوں میں جنگ کی حالت ہے، وہاں جہاں دشمن فوجوں نے بھی ظلم و بربریت کی ہے، وہاں خود مسلمان کو بھی مار رہے ہیں۔ مثلا افغانستان کا جائزہ لیں تو وہاں مسلمانوں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی اور خودکش حملے یا عام حملے شروع کیے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 10 سال میں تقریباً 50,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اس وجہ سے۔ ان میں غیر ملکی فوجی کم ہیں جو مرے، بلکہ فوجی چاہے افغانی بھی ہوں وہ کم ہیں۔ شہریوں کی موتوں کی تعداد زیادہ ہے، جو معصوم گھروں میں بیٹھے یا بازاروں میں پھرتے اپنے ہی لوگوں کی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ شام میں، سیریا میں تو خالصاً مسلمان ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے، یہ بڑا محتاط اندازہ ہے، کہ 70,000 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں۔ اکثریت معصوم شہریوں کی ہے۔ مصر میں انقلاب لانے کے بہانے ہزاروں قتل کیے گئے، لیبیا میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور ابھی تک مارے جا رہے ہیں۔ عراق میں 2003 سے اب تک کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد بھی ابھی تک خودکش حملوں کے ذریعے سے عراق میں بھی مارے جا رہے ہیں، یا ویسے بھی آپس میں لڑائی سے بھی مارے جا رہے ہیں۔ اب اخباروں میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مسلمان ممالک طاغوتی اور شیطانی طاقتوں یا قوتوں کا اعلی کار بن کر یہ سب کچھ کر رہی ہیں، آپس میں باقی دوسری حکومتیں بھی۔ مثلا 2 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ شام کے حوالے سے کہ سعودی عرب یورپ سے کہ ایک ملک سے اسلحہ لے کر تو شام کے میں جو مخالفین کا حکومت مخالف گروپ ہے اس کو سپلائی کر رہا ہے۔ اور ان لوگوں میں شدت پسند لوگ بھی شامل ہیں، جن کی اگر ان کو حکومت مل گئی تو عوام مزید ظلم کی چکی میں پھنسیں گے۔ مصر میں بھی نظارے دیکھ رہے ہیں آج کل لوگ۔ نہ صرف ملک کے عوام بلکہ
علاقے کا امن بھی برباد ہوگا. اور یہی نہیں بلکہ پھر یہ اشداء علی الکفار کے نام پر دنیا کا امن بھی برباد کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مسلمان ممالک کسی مسلم ملک میں ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں تو صحیح اسلامی طریق تو یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم بات چیت کے ذریعے سے غیروں کو بیچ میں ڈالے بغیر امن اور عوام کے حقوق کی کوشش کرتی اور یہ کر سکتی تھی. اگر شام میں پہلے علوی سنیوں کی پر ظلم کر رہے تھے تو اب اس کی کا الٹ ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے مسلمان ملکوں کے آپس میں دو بلاک بھی بن رہے ہیں جو خطے کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. اب اگر عالمی جنگ ہوتی ہے تو اس کی ابتدا مشرقی ممالک سے ہی ہوگی، جو گزشتہ جنگوں کی طرح یورپ سے نہیں ہوگی. بس مسلمان ملکوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. کاش کہ یہ لوگ اور حکومتیں بھی اور علماء بھی اور سیاستدان بھی قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنے والے ہوتے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تقوی اختیار یہ لوگ کرتے تاکہ آپس کے رحم کے جذبات کی وجہ سے، رحماء بینہم کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے رحم سے بھی حصہ لیتے. اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کو رحماء بینہم کا حکم فرمایا ہے تو اس کے آیت کے آخر پر یہ بھی فرمایا ہے کہ اجر عظیم کا وعدہ ان لوگوں سے ہے، ان مومنوں سے ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں. یہ قتل و غارت کی کیفیت جو میں نے بیان کی یہ ان ملکوں کی ہے جہاں بغاوت یا نام نہاد جنگ کی کیفیت ہے. نام نہاد میں نے اس لیے کہا کہ بعض بڑی طاقتیں، بڑے ممالک کی فوجوں نے بھی زبردستی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے کہ ہم علاقے کے امن کے لیے آئے ہیں. حالانکہ اگر مسلمان ہی پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رحماء بینہم پر عمل کرتے، اصلاح کی کوشش کرتے، اور اگر کسی وجہ سے فتنہ یا جنگ کی کیفیت ہو ہی جاتی فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو، اس پر عمل کرتے، غیروں کو آنے کی نہ ضرورت ہوتی نہ ضرورت ہوتی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان جنگ اور فساد میں ملوث ملکوں کی حالت تو ظاہر ہی ہے، لیکن جن ملکوں میں بظاہر امن نظر آتا ہے وہاں بھی مسلمان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. بنگلہ دیش کو ہی دیکھ لیں، حکومت اگر کسی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر رہی ہے، قانونی طور پر کسی کو سزا دی جاتی ہے کسی ان کے لیڈر کو، تو اس کے ہمدرد یا اس سے تعلق رکھنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مار دھاڑ اور ظلم و تشدد شروع ہو جاتی ہے. جو معصوم ہیں ان کو بھی قتل ہو جاتا ہے ان کا شروع ہونا. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سی قرآنی تعلیم ہے جس پر یہ مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ جائزے لیں تو یہی نظر آئے گا کہ اس وقت ظلم و بربریت مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ ہے، یا اسلام کے نام پر مسلمان اس میں ملوث ہیں. یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی یا نام نہاد مسلمانوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی مسلمان کی تو نشانی یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مضبوط ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پر مسلمان کے دوسرے مسلمان سے تعلق میں تو ایک خاص بھائی چارے کا بھی تعلق قائم ہو جاتا ہے. یہ بدقسمتی نہیں
تو اور کیا ہے کہ جتنے نیک اعمال کی طرف جتنی توجہ نیک اعمال کرنے کی طرف اسلام نے دلائی ہے، امن، پیار اور محبت کے راستوں کی طرف چلنے کی توجہ اسلام نے دلائی ہے، اتنے ہی زیادہ مسلمان بگڑ رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ ان لوگوں میں ظالم پیدا ہو رہے ہیں۔ عیسائی ملکوں میں دیکھیں تو مسلمانوں کو ہی فتنے کا مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان ملکوں کی جیلوں میں بھی کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان قیدی زیادہ ہے، آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھیں نسبت سے، تو یہ مسلمانوں کی بگڑی ہوئی حالت ہی تھی جس کو سنوارنے کے لیے مسیح موعود نے آنا تھا اور آیا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں کسی مسلح کی ضرورت ہے اور نہ کسی مسیح کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے جو ہماری تعلیم ہے یہ کافی ہے۔ اگر تعلیم کافی ہے تو علماء نے اپنے ذاتی اناؤں اور مقاصد کے لیے پھر یہ مختلف قسم کے گروہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ کس لیے؟ ان کو صحیح اسلامی تعلیم پر کیوں نہیں چلاتے؟ کیوں اتنی زیادہ گروہ بندیاں ہیں اور ایک دوسرے میں پھاڑ ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا ادراک نہ خود حاصل کرتے ہیں نہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو کرواتے ہیں کہ یخشون ربہم و یخافون سوء الحساب؟ بس ان کو نہ اپنے رب کا خوف ہے نہ آخری دن کا حساب کتاب کا، اور معصوم اور دین سے بے بہرہ عوام کو اپنی من گھڑت تعلیم اور تفسیر سے دھوکہ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ لیڈر بھی اور یہ فتوے دینے والے بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم پیغام کو جو رہتی دنیا تک جاری رہنے والا ہے، کیونکہ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس پیغام کو آگے پہنچاتے رہنا۔ جو پیغام امت کو دیا تھا کہ بھول نہ جانا، اس کو یہ لوگ علماء کہلانے والے بھول جاتے ہیں، بلکہ نہیں بھولتے نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ اپنے مفادات کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پس پش ڈال کر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کوئی اہمیت نہ دے کر یہ یقیناً توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آج کے دن تمہارے خون، مال، تمہاری آبروئیں تم پر حرام اور قابل احترام ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں واجب الاحترام ہے۔ اے لوگو، عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیسے عمل کیے۔ دیکھو میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ جاؤ، اور آگاہ رہو تم میں سے جو یہاں موجود ہے ان لوگوں کو پیغام پہنچا دے جو کہ موجود نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پیغام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے۔ حضرت ابوبکر سے یہ روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ گواہ رہنا۔ اب یہ پیغام ہے جو ان کو مل رہا ہے اور یہ عمل ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ بس اس واضح ارشاد کے بعد کیا رہ جاتا ہے ان نام نہاد علماء کے پاس کہ ظلم و تعدی کے بازار گرم کریں اور آپس میں دین کے نام پر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں؟ کیا اس ارشاد کو پر عمل نہ کر کے بلکہ پامال کر کے
یہ لوگ خود توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا آج کل کے علماء اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی اس تعریف کا حقدار ٹھہرا سکتے ہیں؟ احمدیوں کو تو انہوں نے قانونی اغراض کے لیے اسلام سے باہر نکال دیا، جس میں تمام فرقے اکٹھے ہو گئے۔ بہرحال ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں خدا تعالیٰ مسلمان کہتا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے خدا میں ختم المرسلین ہیں۔ لیکن جو احمدیوں کے علاوہ دوسرے فرقے ہیں، ان پر بھی اب دیکھیں کس قدر ظلم ہو رہے ہیں۔ کیوں کوئٹہ پاکستان میں جو 2 مختلف موقعوں پر درجنوں معصوموں بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیا گیا، اور کس جرم میں؟ اس لیے کہ وہ ایسے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو انہیں پسند نہیں، ان کی تعداد اتنی اکثریت میں نہیں۔ بس جو احمدیوں کے خلاف قانون انہوں نے بنایا تھا اپنے ظلم کے ہاتھ لمبے کرنے کے لیے، اور اس میں سارے شامل ہو گئے تھے، اب وہی ان میں سے اب شیعوں کے اوپر بھی الٹ رہا ہے، اب وہ اس کے ٹارگٹ بن رہے ہیں۔ اور پھر یہ ظلم آپس میں ہر فرقے میں دوبارہ ایک دوسرے پر ہوگا، ہر فرقہ دوسرے فرقے پر کرے گا دوبارہ۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ پہلے کچھ ہوتا رہا ہے، صرف احمدیوں کے مقابلے میں یہ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن جب ایک منہ کو ایک مزہ لگ جاتا ہے، نشے کے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ یہ اب ان کے منہ کے مزے ہی لگے ہوئے ہیں، خون جو لگا ہوا ہے منہ کو، اب یہ ایک دوسرے خون بھی کریں گے، اور یہی کچھ ہو بھی رہا ہے یہاں۔ احمدی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کو سمجھتے ہیں، ہم تو اس حدیث کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے نزدیک تو اس کی وسعت دنیا کے ہر امن پسند انسان تک ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس کی وسعت کو اس طرح بیان فرمایا ہے، عموماً یہی کہا جاتا ہے مسلمان سے محفوظ ہے، کہ اس کا صرف مسلمان تک محدود نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ہر سلامتی پسند اور امن پسند شخص محفوظ رہتا ہے۔ بس یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا حقیقی ادراک جو تقویٰ سے ملتا ہے۔ ان علماء کے پاس تو یہ تقویٰ ہے نہیں، وہ تو اپنی اناؤں اور مفادات کے مارے ہوئے ہیں، نتیجتاً اس فہم و ادراک سے بھی محروم ہیں۔ بس جب تک ان کے ذاتی مفادات ختم نہیں ہوتے، جب تک ان میں قربانی کا مادہ پیدا نہیں ہوتا، اور قربانی کا مادہ پیدا ہوتا ہے رحماء بینہم کی روح کو سامنے رکھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے، بس اس وقت تک چاہے کوئی جتنا بھی بڑا جبہ پوش ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیقی مومن نہیں ہے۔ اور جو حقیقی مومن نہیں ہے اس نے دوسروں کی رہنمائی کیا کرنی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک مولوی صاحب نے بیان دیا پاکستان میں کہ احمدی ناسور ہیں، پتہ نہیں اس سے کہاں کے ناسور تھے، ملک کے یا کہاں کے بیان کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال احمدی تو ناسور نہیں ہے، احمدی تو اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعلیم سے دنیا کو روشناس کروا کر شفاؤں للناس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ احمدی وہ ہیں جن کی باتیں سن کر غیر مسلم بھی کہتے ہیں، اسلام کے خلاف لکھنے اور بولنے والے بھی کہتے ہیں کہ تمہارے اسلام اور دوسرے اسلام یا دوسرے علماء کے اسلام میں فرق ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تب ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا اسلام وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا، ہمارا اسلام وہ ہے
جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہیں۔ جب تک مولویوں کا اسلام اس کے مقابلے میں مولویوں کا جو اسلام ہے وہ ان کا خود ساختہ اسلام ہے اور مذہب کے نام پر ذاتی مفادات کا آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کی آنکھیں بھی کھولے، ان کے سینے بھی کھولے اور انہیں تک حقیقی اسلام سے روشناس کروائے جو آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور عاشق صادق کے ذریعے سے دنیا میں پھیل رہا ہے۔ بہرحال ان باتوں کے علاوہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اپنے بارے میں بھی 100% ضمانت نہیں دے سکتے کہ ہر طرح ہر سطح پر یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل پر عمل کرنے والے ہیں، یا رحماء بینہم کی ہم مثال کہلانے والے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنے جائزے لے تو اس کی طرف توجہ پیدا ہوگی اور یہ صورت نظر آئے گی کہ کسی خوش فہمی میں بھی ہمیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ بڑے پیمانے پر نہ صحیح، چھوٹے پیمانے پر ہی اپنے ماحول میں ہی ہمیں اپنی یہ حالت نظر نہیں آتی، اور جب چھوٹے پیمانے پر اس قسم کی حرکتیں شروع ہو جائیں تو وہی پھر بڑے بگاڑ بن جایا کرتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رحمت کے اپنے لیے تو خواہاں ہوتے ہیں، لیکن دوسروں پر رحم کرنا اور معاف کرنا نہیں جانتے۔ اگر ہم رحم کے جذبے سے دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوں تو جماعت کے بہت سے تربیتی مسائل اور قضائی مسائل بھی حل ہو جائیں خود بخود۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ بس چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے گناہ بخشو اور ان کی زیادتیوں اور قصوروں کو معاف کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا بھی تمہیں معاف کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور وہ تو غفور الرحیم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بخشش کی کون ہے جو خواہش مند نہ ہو؟ ہر وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، جس کو اس دنیا میں بھی خدا تعالیٰ کے رحم اور فضل کی ضرورت ہے اور اگلے جہان میں بھی، وہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کے معاف کرانے کا ہر وقت حریص ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چیز بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر تم بھی میری اس صفت کو اپناؤ اور میرے بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں رحم کے جذبات کو زیادہ سے زیادہ ابھارو۔ اس ضمن میں چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مزید کچھ بیان کیے بغیر، کیونکہ آسان حدیثیں ہی ہیں، اس مضمون کو مزید اجاگر کرتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رزق کی فراخی چاہتا ہے یا خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر اور ذکر خیر زیادہ ہو، اسے صلہ رحمی کا خلق اختیار کرنا چاہیے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلق رکھنے چاہیے، اپنے قریبیوں سے اچھے تعلق رکھنے چاہیے، قصور ان کے معاف کرنے چاہیے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا شرف نہیں پہچانتا، یعنی اس کی عزت نہیں کرتا۔ اب یہ حدیثیں بچپن میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، یہاں بھی کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، کئی جگہ ذکر ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد بھول جاتے ہیں،
مسجد سے باہر نکل کے یا جلسہ گاہ سے باہر نکل کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عیال ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوقات میں سے وہ شخص پسند ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ضروریات کا خیال اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے جب ایک دوسرے کے لیے قربانی کی روح ہو، رحم کا جذبہ ہو، درد ہو، پیار ہو، محبت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان خدا رحم کرے گا، اہل زمین پر رحم کرو، آسمان پر اللہ تم پر رحم کرے گا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پہلی یہ کہ وہ کمزوروں پر رحم کرے، دوسری یہ کہ وہ ماں باپ سے محبت کرے، تیسری یہ کہ خادموں اور نوکروں سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کا جتنا اجر دیتا ہے اتنا سخت گیری کا نہیں دیتا، بلکہ کسی اور نیکی کا بھی اتنا اجر نہیں دیتا۔ یعنی نرمی سے جو مسائل حل ہو جاتے ہیں ان کو نرمی سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت فرمائی ہے کہ کسی چیز میں جتنا بھی رفق اور نرمی ہو اتنا ہی یہ اس کے لیے زینت کا موجب بن جاتا ہے، اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور جس سے رفق اور نرمی چھین لی جائے وہ اتنی ہی بدنما ہو جاتی ہے۔ سختی جو ہے وہ بدنما کر دیتی ہے عمل کو بھی، اور لوگ پھر اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یعنی رفق اور نرمی میں حسن ہی حسن ہے۔ پھر حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو لوگوں کے قریب رہتا ہے، یعنی نفرت نہیں کرتا لوگوں سے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ان کے لیے آسانی مہیا کرتا ہے اور سہولت پسند ہے۔ یہاں اس ضمن میں عہدیداروں کو خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نیک جذبات اور رحم کا جذبہ ہر عہدیدار میں ہونا چاہیے، جماعتی عہدیدار پہ خاص طور پر۔ ویسے تو یہ ہر احمدی کا خاصہ ہونا چاہیے، لیکن عہدیدار جو جماعتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو خاص طور پر کسی سائل کو یا کسی شخص کو جو دفتر میں بار بار بھی آتا ہے، رابطہ کرتا ہے، اس سے تنگ نہیں آنا چاہیے اور کھلے دل سے ہمیشہ استقبال کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت کے کسی بھی کارکن کو کسی بھی صورت میں اعلیٰ اخلاق جو ہیں ان سے دور نہیں ہٹنا چاہیے، یا کہیں ایسی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے جہاں ہلکا سا بھی شائبہ ہو کہ اعلیٰ اخلاق کا اظہار نہیں ہوا، بلکہ کوشش ہو کہ جتنی زیادہ سہولت میسر ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ نرمی سے جتنی بات ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو شخص دوسرے کے قصور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عزت دیتا ہے، اور کسی کے قصور معاف کر دینے سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ یہ معیار ہماری جماعت کے ہر فرد میں قائم ہو جائے۔ پھر حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بے رخی اور بے تعلقی اختیار نہ کرو، باہمی تعلقات نہ توڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے تعلق رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر بھاؤ نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو،
یعنی بے تعلقی کا رویہ اختیار نہ کرو، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اس کی تحقیر نہیں کرتا، اس کو شرمندہ یا رسوا نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، اور یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرائے۔ پھر فرمایا انسان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام اور اس کے لیے واجب الاحترام ہے۔ اللہ کرے کہ یہ تقویٰ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر تھا، جو آپ کے دل میں آپ کے اس پہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا۔ اللہ کرے کہ ہم آپس کے تعلقات، محبت و محبت کے جذبات اور ایک دوسرے کے لیے رحم کو بڑھانے والے ہوں، وہ جماعت بن جائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جس طرح ان کی خواہش تھی آپ ہمیں بنانا چاہتے تھے، دنیا کے امن کی بھی جماعت احمدیہ ضمانت بن جائے۔ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو مان کر آپس کے پیار و محبت اور مودت کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جائیں۔ مسلمان لیڈر جو آج کل اپنے ہم وطنوں پر ظلم روا رکھے ہوئے ہیں، اس کو بند کر کے انصاف اور رحم کے ساتھ اپنی رعایا سے سلوک کرنے والے ہوں۔ عوام بھی مفاد پرستوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے بجائے، ان کا اعلیٰ کار بننے کے بجائے عقل سے کام لیں اور خدا تعالیٰ کے صحیح حکموں کو تلاش کریں اور ان پر چلنے کی کوشش کریں۔ مسلمان ممالک پر جو خوفناک اور شدت پسند گروہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اپنے مفادات کو ہر صورت میں ترجیح دینے والوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جلد اسے بھی مسلمان ملکوں کو خصوصاً اور دنیا کو عموماً نجات دلائے، تاکہ ہم اسلام کے خوبصورت تعلیم کو زیادہ بہتر رنگ میں اور زیادہ تیزی سے دنیا میں پھیلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعے کے بعد بھی میں ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ یہ جنازہ غائب ہے مکرمہ ناصرہ سلیمہ رضا صاحبہ، افریقن امریکن احمدی تھیں، زائن امریکہ کی۔ 18 فروری 2013 کو ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1927 میں سینٹ لوئس میں امریکہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد بیپٹسٹ پادری تھے، اور خود انہوں نے عیسائیت سے میں دلچسپی نہیں رکھی، البتہ یوگا اور بدھزم میں دلچسپی رکھتی تھیں، لیکن بطور مذہب کے تسلیم نہیں کیا اس کو۔ 1949 میں ڈاکٹر خلیل احمد صاحب ناصر مرحوم کے ذریعہ احمدیت کی قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ان کو۔ 1951 میں ان کی شادی محترم ناصر علی رضا صاحب مرحوم کے ساتھ ہوئی، جو کئی سال جماعت کے نوشہ ووکیگن کے صدر جماعت رہے۔ 1955 میں ان کی فیملی ملواکی منتقل ہو گئی، جہاں آپ نے سیکرٹری تعلیم کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پائی۔ اس دوران اپنی فیملی کے علاوہ 3 دیگر فیملیز کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرتی رہی ہے۔ 1975 میں آپ ریجنل صدر لجنہ مقرر ہوئیں۔ 81 سے 85 تک دوبارہ ریجنل صدر مقرر ہوئیں۔ لجنہ محلہ کی 5 مجالس کی نگرانی کرتی رہیں اور بطور لوکل صدر بھی کام کرتی رہیں۔ 85 سے 95 تک مقامی لجنہ محلہ کی مختلف عہدوں پر خدمات سے انجام دیتی رہیں۔ 95 میں دوبارہ صدر لجنہ واکنگن مقرر ہوئیں۔ تبلیغ کا ان کو بہت شوق تھا، چنانچہ پمفلیٹس اور فلائرز اور نیوز لیٹر چھاپ کر تقسیم کرتی تھیں۔ بسوں میں سفر کے دوران جماعتی لٹریچر رکھتی تھیں، اسے تقسیم کرتی تھیں۔ لائبریریوں اور اسکولوں میں اسلامی کتب اور قرآن کریم کے نسخے رکھوائے۔ ریڈیو اور ٹی وی پر متعدد انٹرویو دیے۔
ان کے ذریعے سے 50 سے زائد افراد کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی۔ بہت ہنسمکھ طبیعت کی مالک تھیں، بہت ذہین اور پڑھی لکھی بھی تھیں۔ آپ کی ان خوبیوں کی وجہ سے بڑی کثرت سے عورتیں ان سے ملنے آیا کرتی تھیں۔ آپ کے دل میں اسلام کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اچھی استاد مانی جاتی تھیں۔ وہاں کی احمدی خواتین ان کو ماں کی طرح سمجھتی تھیں۔ بڑے پیار سے لوگوں کو سمجھاتی اور غلطیاں درست کیا کرتی تھیں۔ بچیوں کو پردے کی تعلیم دیتی رہیں ہمیشہ، اور اسلامی اخلاق سکھاتی، نیز بتاتی کہ مغربی معاشرے کی بد رسوم کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ وہیں پلی بڑی تھیں، ان کو سب کچھ پتہ تھا۔ ہمارے بچے متاثر ہو جاتے ہیں آج کل ذرا سے مغرب کے اثر ہو جاتے ہیں، یا بلکہ بڑے بھی۔ اپنی والدہ کو مسلسل کئی سال تک تبلیغ کرتی رہیں، یہاں تک کہ 85 سال کی عمر میں وہ احمدی ہو گئی ان کی والدہ، جس پر آپ بڑی خوش ہوئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو لمبی عمر دی۔ 98 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن آخر تک بڑی ایکٹیو رہی ہیں اور نماز جمعہ بھی ادا کر دیا کرتی تھی۔ یہ خود بھی بڑی عمر کے باوجود بھی بڑی مستعدی سے کاموں میں، جماعتی کاموں میں حصہ لیتی تھیں۔ خلافت اور نظام جماعت سے ان کا بہت محبت کا تعلق تھا۔ گزشتہ سال ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی میرے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے 9 بچے اور 22 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیکیوں پر قائم رکھے، ان کی دعاؤں کو وارث بنائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔